اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشہور شاعر طفیل دوسی کا مسلمان ہونا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے مسلمان ہو جانے سے مکہ کے قریش اس سوچ میں پڑ گئے کہ باہر سے لوگ مکے میں آتے جاتے ہی رہتے ہیں، یہاں آج کل یہی چرچا ہے، تو باہر سے آنے والوں کو کس طرح اسلام کے اثر سے روکا جائے۔ رائے یہ ہوئی کہ باہر سے جو شخص آئے اسے پہلے بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیتے ہیں۔ اب جو شخص باہر سے آتا، مکہ والے اسے ڈرا دیتے کہ خبردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا، وہ جادوگر ہے، دل پلٹ دیتے ہیں۔ اسی زمانے میں یمن کے مشہور شاعر طفیل دوسی مکہ آئے۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ یمن کے قبیلہ روس کے سردار تھے اور رئیس آدمی تھے۔ شاعری کی وجہ سے مشہور بھی تھے۔ مکہ کے قریش سے بھی میل جول تھا۔ یہ مکہ آئے تو قریش سرداروں نے ان کو ڈرا دیا کہ دیکھو بھائی، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، کہیں اس کی بات کان پہ نہ پڑ جائے، وہ لوگوں کا دل پلٹ دیتا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طفیل دوسی نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے۔ سوچنے لگے کہ راستہ گلی میں کہیں اس جادوگر کی آواز کان میں پڑ گئی تو برا ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن اسلام کی دولت ان کو ملنا تھی، وہ انہیں مل کر ہی رہی اور قریش سردار تکتے کے تکتے رہ گئے۔ یہ ہوا کہ ایک دن کعبے کے پاس سے نکلے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ طفیل دوسی نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے کہ یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے، کانوں سے روئی نکال لی، سننے لگے۔ اللہ کا کلام ان کو بہت پسند آیا۔ دل میں کہا، یہ نہ تو جادو ہے اور نہ شاعری ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے۔ دل ہی دل میں یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، قرآن پاک سنا اور پھر جو اٹھے تو مسلمان ہو کر اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، آپ یمن چلیے، وہاں آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت طفیل دوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یمن چلے گئے اور وہاں اسلام پھیلانے میں لگ گئے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو پھیلانے کے لیے مشورے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے سے انہوں نے اپنے قبیلہ دوس میں اسلام پھیلانا شروع کیا تو سال کے اندر ہی پورا قبیلہ دوس مسلمان ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔